ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدینار. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہم اللہ کے تمام نبیوں پر اللہ کے تمام رسولوں پر اللہ کے تمام نیک بندوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں. خصوصاً ہم سبوں کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. معزز و مکرم بزرگان محترم نوجوانان اسلام اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان کے تحت کچھ باتیں ہوں گی وہ ہے کثرت مال کی چاہت ایک عذاب. یہ دنیا ایک طریقے سے اگر کہا جائے تو ہم سبوں کے لیے آزمائش کی ایک جگہ ہے. ایک انسان جب دنیا کے اندر اپنی زندگیوں کو گزار رہا ہوتا ہے تو بہت ساری ضرورتیں اس کی زندگی کے اندر آتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کے بغیر انسان اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتا. انہی چیزوں میں سے ایک مال بھی ہے. اس لیے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت نہ ہو تو نہ وہ کپڑا پہن سکتا ہے، نہ آندھی طوفان بارش سے بچنے کے لیے کہیں پر اپنے لیے پڑاؤ ڈال سکتا ہے، نہ کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے. یعنی زندگی گزارنے کے لیے مال کا بہت بڑا کردار ہے. تو میں مال ہی کے متعلق چند گفتگو کروں گا کہ مال کی کثرت چاہت ایک عذاب ہے. ہاں واقعی ہر ایک انسان کو مال کمانے کا حق ہے
اپنی زندگی کے اندر اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ مال کمائے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا بھی کرے کہ ہمیں وہ کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اپنے، یعنی اللہ صرف اپنا ہمیں محتاج بنائے، دنیا میں کسی کا محتاج ہمیں نہ بنائے۔ ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مال کیا ہے؟ ایک انسان کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم کو اٹھائیے تو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، زیادہ مال کی چاہت نے تمہیں تباہ کر دیا، تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے، کلا سوف تعلمون، یقیناً تم اس حقیقت کو جانو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم اس حقیقت کو جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، نہیں ہرگز نہیں تم، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم یقین کو جان لیتے، کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم اس کو اپنے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ رب العالمین تم سے ایک دن اپنی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ یہ سورۃ التکاثر کی چند آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مرض کا ذکر کیا، اور یہ دنیاوی مرض نہیں ہے بلکہ روحانی مرض کا ذکر کیا ہے۔ ایک دنیاوی ڈاکٹر ہے، ایک انسان کو بیماری ہوتی ہے، چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ فلانا شخص کے اندر فلاں بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے، تو وہ دنیاوی ڈاکٹر ہے۔ لیکن یہ جو قرآن ہے ہماری روحانی بیماریوں کو بتا رہا ہے، اور روحانی بیماریوں میں سے بہت بیماری تکاثر کی بیماری ہے۔ تکاثر کی بیماری کیا ہے؟ تکاثر کی بیماری یعنی بہت زیادہ مال کی چاہت، بہت زیادہ پراپرٹی کی چاہت، بہت زیادہ جب دولت کی چاہت، بہت زیادہ مال و اولاد کی چاہت، اسی کو تکاثر کی بیماری کہتے ہیں۔ اور جس شخص کے اندر یہ تکاثر کی بیماری آ چکی ہے، سمجھ لیجئے وہ شخص اپنی زندگی سے سکون کو کھو گیا۔ اس شخص کے زندگی کے اندر سکون ہی نہیں ہے، اور کب تک سکون نہیں رہے گا؟ جب تک کہ وہ اس دنیا سے نہ چلا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ الہاکم التکاثر، زیادہ چاہت، زیادہ مال کی چاہت، زیادہ دولت کی چاہت نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ اللہ نے اس کا حل بھی بتا دیا، یعنی کب تک تم چاہو گے یہ جو بیماری لاحق ہو جائے گی، تو یہ بیماری کب ٹھیک ہوگی؟ جب تم قبروں کے اندر پہنچ جاؤ گے، حتی زرتم المقابر۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ تم اس کو اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھو۔ یہی سی بات ہے کہ انسان جب مر جائے گا اور وہ سارے مناظر اللہ رب العالمین اس کے سامنے رکھے گا کہ مال کی کیا حیثیت تھی، آخرت کی کیا حیثیت تھی، دنیا کی کیا حیثیت تھی، تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس بات کو یاد رکھو تم کثرت مال چاہتے رہے، ہم نے دیا، لیکن اس بات کو بھی ذہن نشین کر لو ثم لتسألن، ہرگز تم سے ان تمام مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر سب سے جو اہم اور پوائنٹ کی بات بتائی گئی ہے وہ تکاثر کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ تکاثر ایک بیماری ہے، اور وہ کیا ہے؟ روحانی بیماری ہے، جس چیز کا ذکر قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو بیماری ہے اگر کسی شخص کے اندر داخل ہو جاتی ہے، کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہے، تو وہ بیماری کب تک ٹھیک نہیں ہوتی؟ جب تک کہ وہ شخص قبر کو نہ پہنچ جائے، یعنی دنیا سے وہ رخصت ہو۔ تو یہ بیماری اب خود ہم اور آپ دیکھیں، ہم مسلمانوں میں یہ تکاثر کی بیماری کتنی عام نظر آ رہی ہے۔ ایک شخص دنیا کماتا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ آخرت کو بھلا رہا ہے، تو اسی شخص کو کہیں گے کہ اس شخص کے اندر تکاثر کی بیماری آ چکی ہے، تکاثر کی بیماری آ چکی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور ایک انسان کو لالچی پیدا کیا گیا،
قرآن حکیم اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے 29ویں پارہ کے اندر فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے ایک انسان کو لالچی بنایا، یعنی اس انسان کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے اگر کسی شخص کے پاس ایک محل ہو جائے تو انسان سوچتا ہے کہ ہمارے پاس دوسرا محل ہے، پھر دوسرا محل اگر بن کر تیار ہو جائے ایک انسان کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ تیسرا محل آ جائے۔ تو یہ فطرتاً ایک انسان کے اندر یہ لالچ رکھی گئی، لیکن ایمان کے دائرے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، کہ اگر ابن آدم کو دو بستیاں دے دی جائیں سونے چاندی میں، سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات کہی جاتی ہے، ایک وادی یعنی ایک پورا علاقہ جو سونے سے بھرا ہوا ہے، اگر ایک وادی دو اسی طریقے سے دو وادی کو اور دونوں وادی اللہ رب العالمین کسی شخص کو عطا کر دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ انسان خاموش ہو جائے گا، چلو فلاں علاقہ میرا ہے، فلاں علاقہ میرا ہے اور اس سونے سے بھرا پڑا ہے، مال و دولت دو زیادہ ہے، اب ہم پرانے دیتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حقیقت بتائی اور کیا فرمایا کہ لا يتبع واديا ثالثا، اور انسان پھر تیسری وادی کے چکر میں لگ جاتا ہے، تیسری وادی کے چکر میں لگ جاتا ہے کہ دو وادیاں تو ہمارے پاس موجود ہیں، اب اسی طریقے سے تیسری وادی کہاں سے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا کہ ایک انسان کب چاہے اس کی یہ جو ہوس ہے کب دور ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا يبلغ فاه الا التراب، اس کی خواہشات کو اس کے خواہشات کو صرف ایک ہی چیز بھر سکتی ہے اور وہ ہے قبر کی مٹی۔ واقعی خود سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا اور یہ چیز ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مال کی چاہت ایک انسان کس لیول پر جا کر کرتا ہے، ایک انسان کے پاس جتنی زیادہ مال پراپرٹی ہے اتنا زیادہ اس کے تعلق سے وہ لگا رہا ہے۔ اور دیکھیے آگے میں بتاؤں گا کہ مال کمانا اچھی بات ہے اور کمانا بھی چاہیے اور امت مسلمہ کو بھی ضرورت بھی ہے، لیکن یہاں جو میں باتیں کر رہا ہوں تکاثر کو لے کر کر رہا ہوں، یعنی ایک انسان حد سے زیادہ مال چاہنا شروع کر دے، حد سے زیادہ مال کی فکر میں لگ جائے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، آخرت کو بالکل بھلا دے، زکات کیا ہوتا ہے، خیرات کیا ہوتا ہے، غریبوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ سارا چیز بھول جائے، پنجگانہ نماز کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں کو بھول جائے اور مال کی دنیا کی فکر میں اتنا زیادہ مگن ہو جائے، اس شخص کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس شخص کو تکاثر کی بیماری ہو جائے۔ یہ بتائیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، پھر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر کوئی شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال دے دیا اور اس کو بہت زیادہ مال و دولت کی چاہت تھی اور اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، پھر اللہ رب العالمین کے راہ میں جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس شخص کو دلی سکون عطا کرتا ہے۔ اسامین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت نقل فرمایا، اس حدیث کے بھی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو چیز کی بھوک ایسی ہے جو ایک انسان کے اندر سے ختم ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن پہلا جو بھوک ہے وہ اچھی ہے اور دوسرا جو بھوک ہے وہ بہت بری۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من هما لا يشبعان طالب العلم و طالب الدنیا، کہ دو قسم کے بھوک ایسے بھوک ہیں ایک انسان جب ان کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی بھوک کبھی بھی نہیں ملتی۔ نمبر ایک طالب الدنیا، نمبر ایک طالب العلم، یعنی علم کو تلاش کرنے والا، یعنی حقیقی علم کو تلاش کرنے والا، علم حاصل کرنے والا شخص۔ ایک انسان علم کی گہرائیوں میں کھویا ہوا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اگر کوئی کتاب پڑھ لیا تو وہ شخص چاہتا ہے کہ فلانا کتاب بھی پڑھے، وہ کتاب پڑھتا ہے تو پھر تیسری کتاب پڑھتا ہے، یعنی علم کی دنیا میں اگر کوئی شخص ہو جاتا ہے تو وہ شخص کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص بھوکتا ہی ہے، یعنی اس کو اور کتاب کی ضرورت ہے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو اچھی بھوک ہے اور یہ ہونا چاہیے، ہر شخص کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وطالب الدنیا، دنیا کا چاہنے والا شخص۔
اگر کوئی شخص دنیا کو چاہتا ہے، یہ ایسی بھوک ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک انسان زبان سے نہیں بول پا رہا ہے، قدموں سے نہیں چل پا رہا ہے، لیکن اس شخص سے بھی اگر پوچھیے گا کہ اگر یہ فلانا پراپرٹی آپ کے نام کر دو، حالانکہ اس کی استعمال لائق نہیں ہے، اس کے بچے استعمال کریں گے، وہ شخص کہے گا کہ ہاں کر دیجیے نا. کیا یعنی اس حالت میں بھی وہ شخص مال کا خواہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے پہلے قسم کے جو ذکر جو کیا گیا ہے طالب العلم، علم، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ والا بھوکا بنے، علم کے بھوکا بنے، خاص طور پر دینی علم کے بھوکا بنے. پوری زندگی اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے، اللہ رب العالمین کے کلام کو سیکھنے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے والا بھوک ہم اپنے بدن کے اوپر سوار کریں. اگر ہم نے اور آپ نے کچھ حدیثیں جان لی تو کوشش کریں اس کے علاوہ بھی حدیثیں جانیں. ہم نے اور آپ نے کچھ کتابیں پڑھ لی، ہمارے اور آپ کے اندر یہ بھوک ہونی چاہیے کہ کوئی اور دینی کتاب پڑھیں، تب جا کر کہیں نہ کہیں ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی. سامنے کھڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو دنیا کی چاہت ہے، دنیا کی چاہت ہے. ہم اور آپ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس فلاں چیز ہو جائے گی، ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم زیادہ مطلب فکر مند نہیں رہیں گے. تو اللہ کے نبی نے حقیقت بتا دیا، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے حقیقت بتا دیا کہ یہ ایسی چیز ہے جو ختم ہوتی نہیں ہے. اور آپ خود سوچیے کہ آپ اپنی زندگی کے پچھلے حصے کو دیکھیے کہ آپ کے پاس ایک سائیکل تھی، آپ کے پاس گھر نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے موٹر سائیکل دیا، کار دے دیا، اچھے خاصے گھر مل گئے. لیکن کیا ہماری اور آپ کی دنیا کی طلب کم ہوئی ہے؟ ہماری اور آپ کی جو چاہت ہے وہ کم ہوئی ہے؟ ہم اور آپ کو چاہتے ہیں کہ اس سے اور ڈبل مل جائے. اگر وہ بھی اللہ کے دینا پھر ہم اور آپ سوچیں کہ اس سے ڈبل اور مل جائے. تو یہ حقیقت ہے دنیا کی. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے یہ حقیقت بتا دیا. یہ دنیا کی جو ہوس ہے، دنیا کی جو چاہت ہے، مرتے دم تک ایک شخص سے اس کی چاہت ختم نہیں ہوتی. تو اسی کو تکاثر کی بیماری کہی گئی ہے. اسی طریقے سے مال کا چاہنا اچھی بات ہے، مال کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، حلال ذرائع اپنانے بھی چاہیے. لیکن کوئی شخص مال کو حاصل کرنے میں نہ حلال کا تمیز کر رہا ہے نہ حرام کی تمیز کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو فرائض اس پر اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں اور نہ ان فرائض کا پاس و لحاظ رکھتا ہے اور انادھون مال حاصل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا کی. خود سوچئے کہ ہم اور آپ دنیا کے ہر کچھ کر پاتے ہیں، ہم اور آپ جس گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں اس گاؤں کے محلے کی مسجدوں کو جا کر دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز میں کتنے لوگ حاضر ہیں. مشکل سے 5 سے 10 لوگ ملیں گے. اگر کوئی بڑا گاؤں ہو تو جس کے اندر مشکل سے 15 سے 20 لوگ ملیں گے. ہم اور آپ اپنے محلے کی مسجدوں میں، اور وہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ دنیا کی چاہت میں رہتے ہیں یا بعض دفعہ دنیا کی لہو و لہب میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کو، صرف دنیا کو چاہے، دین کو چھوڑ کر، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. اب ایک انسان بد دعا کا کیسے مستحق ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدرہم و تعیس عبد الدینار. درہم کا بندہ ہلاک ہو، دینار کا بندہ ہلاک ہو. یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس شخص کو چاہیے کہ ہماری بندگی کرے، ہماری اطاعت کرے، لیکن وہ پیسہ کے پیچھے اتنا بھاگ چکا ہے کہ اس نے درہم کو، اس نے دینار کو، اس نے مال دولت کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے. بہت مشہور جملہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ کی بڑی ضرورت ہے، پیسہ سے ہر کچھ خریدا جا سکتا ہے. میرا ان سے سوال ہے، کیا پیسہ سے کسی شخص کی جان خریدی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے، نہیں. کسی شخص کی عزت و آبرو چلی گئی ہو، کیا پیسہ سے اس کو خریدا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو وہ لوگ کیوں اس طریقے کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ پیسہ سے ہر کچھ ممکن ہے، ہر کچھ خریدا جا سکتا ہے؟ واقعی پیسہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کے ضروریات میں داخل ہے، ہمیں اور آپ کو کمانا چاہیے، لیکن پیسہ کو ہر کچھ مان لینا یہی عبد الدرہم اور عبد الدینار کی علامت ہے. یعنی ہم اللہ کو چھوڑ
हम पैसा ही को सब कुछ समझ बैठे। हम और आप ये समझ लीजिए यानी पैसा ही सब कुछ है, यानी अल्लाह को सब कुछ समझना चाहिए। हमने पैसा ही को सब कुछ समझ लिया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ताइसा अब्दुद दिरहम व ताइसा अब्दुद दीनार, दिरहम का बंदा यानी दिरहम को माने बेकसरत चाहने वाला शख्स हलाक हो व बर्बाद हुआ। अल्लाह के नबी ने बदुआ की। तो कहीं हम और आप सोचिए, हम और आप थोड़ा सा गौर फिक्र करिए, कहीं इस बदुआ के मुस्तहिक हम तो नहीं। खुद गौर करिए कि इस बदुआ के मुस्तहिक कहीं हम तो नहीं है ना। हमें और आपको इस मामले में गौर फिक्र करना होगा। इसी तरीके से अब देखिए, पैसा कमाइए, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, हर उलमा कहते हैं। कुरान और हदीस पढ़िए, उसके अंदर रिस्क कमाने को लेकर उभारा गया। कुरान हकीम पढ़िए, सूरतुल जुमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ लो तो फौरन तुम जमीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रिस्क को तलाश करना शुरू कर दो। पैसा कमाने से, रिस्क कमाने से इस्लाम नहीं रोकता, लेकिन जब एक इंसान दीन को छोड़कर दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे और माल की चाहत में अल्लाह को भूल जाए तो वैसे शख्स, वैसे पैसे कमाने से इस्लाम रोकता है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी इस चीज को समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी समझते हैं। और आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसा कि दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पर एक नाव है जिस पर हम और आप सवारी कर रहे हैं, या पानी जहाज है जिसके ऊपर हम और आप सवारी कर रहे हैं। जब तक वो नाव या फिर पानी जहाज उस पानी के ऊपर है तब तक इंसान सही साबित है। लेकिन जैसे ही वो पानी उस जहाज के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाए, उस नाव के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए उसकी हलाकत की शुरुआत हो चुकी है। एक मोमिन की भी मिसाल ऐसी होनी चाहिए, दुनिया से यानी माल से उतना ही मोहब्बत रखे जिससे हमारी और आपकी जरूरियात पूरी हो सके, जिससे हम और आप अपनी जरूरियात को पूरा कर सके। लेकिन जब दुनिया की मोहब्बत हमारे और आपके अंदर से गालिब आ जाए, और जो दुनिया जिस तरीके से एक नाव जब पानी के अंदर चला जाए तो क्या होता है कि नाव बरकरार हो जाता है, पानी डूब जाता है। उसी तरीके से एक मोमिन बंदा जब दुनिया के अंदर मुलविस हो जाता है, जब दुनिया इसके अंदर दाखिल हो जाता है तो भी क्या होता है, हलाको बर्बाद हो जाता है। तो हमें और आपको दुनिया की मोहब्बत को गालिब नहीं करना है। हमें और आपको मोहब्बत दुनिया को गालिब नहीं करना है दीन के मामले। हाँ, वाकई रिस्क कमाया जाए, हलाल रिस्क कमाया जाए, माल इकट्ठा किया जाए। बहुत सारे लोग इसके मुस्तहिक हैं, उनको दिया भी है। सामने कराम, इसी तरीके से लोग सवाल करते हैं कि बताइए मुसलमान इतने करीब का है, जब अल्लाह की इबादत ही की जा रही है तो मुसलमानों को सबसे अमीर होना चाहिए, मुसलमानों को सबसे अमीर होना चाहिए। इस तरीके के सवाल हमसे भी लोग करते हैं मौलाना बताइए, अल्लाह ने कहा कि तुम नमाज पढ़ो, तो फिर जो नमाज पढ़ रहे हैं वो लोग गरीब क्यों हैं? चाहे फलाना शख्स जो जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहा तो वो क्यों गरीब है, क्यों नहीं अमीर बन गया? तो मैं उनको बताऊं, अगर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अहमियत वाली चीजें अपने अहमियत वाले बंदों को देता है, जिसकी अहमियत नहीं होती है उस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बरगुज़ीदा बंदों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को पढ़िए, तब जाकर आपको माल की हैसियत समझ में आएगी। माल की क्या हैसियत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, उसकी हैसियत समझ में आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानत दुनिया तअदिलु इंदा जनाहा बऊदतन, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ माल की यानी दुनिया की हैसियत अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती, यानी जो मच्छर उड़ता है उसके ऊपर जो छोटे पर होते हैं उस पर से जो उड़ता है उसके बराबर भी अल्लाह के यहाँ उसकी हैसियत होती, माशअल्लाहु काफिरन, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी काफिर को शरबतम मा, पानी का एक कतरा भी नहीं देता। यानी इससे क्या पता चला,
اگر واقعی دنیا کی اہمیت اللہ کے یہاں ہوتی تو سارا کا سارا مال و دولت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا کرتا کہ یہ اس کے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کس کی زیادہ اہمیت ہے؟ آخرت کی اہمیت ہے۔ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کی اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی حیثیت ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نیکار بندوں کو مال عطا کر دیتا ہے تو وہ آزمائش کی شکل ہوتی ہے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو فتنہ کے اندر ملوث کرنا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ فتنہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے یا پھر اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ تو یہ سوال ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر بالکل نہیں آنا چاہیے کہ مالداری نیک ہونے کی علامت ہے، مال و دولت کا آنا ایک انسان کے بڑے ہی سچے اور نیکوکار ہونے کی علامت ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی ایسی حدیث یاد رہنی چاہیے اگر واقعی دنیا کی اہمیت ہوتی، مال و دولت کی اہمیت ہوتی تو اللہ رب العالمین کیا کرتا؟ اپنے نیک بندوں کو مال دیتا، جو اس کے نافرمان بندے ہوتے اس کو مال ہی نہیں دیتا، اس کو دولت ہی نہیں دیتا۔ جو کافر جو اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے ہیں تو پانی جو مفت میں مل رہا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے نہیں ملا، لیکن دنیا کی اہمیت نہیں ہے اس لیے اللہ رب العالمین انہیں بھی دے رکھا ہے، ہمیں بھی دے رکھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھوک اور پیاسے نہیں مارنا۔ ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تمام مخلوقات کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھوکے اور پیاسے نہیں مارے گا، اللہ رب العالمین پر اتنا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے۔ تو سامعین کرام، دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اسی طریقے سے آگے آئیے، اب دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بحرین سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو صحابی رسول ہیں انہوں نے مدینہ کے اندر کچھ مال بھیجا، صحابہ کرام خوش ہو گئے اور خوش ہونے کے بعد فجر کی نماز ہوئی۔ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس سے گزر رہے ہیں تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اچھا آپ لوگ گزر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کیوں گزر رہے ہیں، آپ کو مال و دولت چاہیے، ٹھیک ہے یہ آپ ہی لوگوں کے لیے آیا ہے، آپ ہی لوگوں میں تقسیم ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فواللہ ما الفخر اخشى علیکم، اللہ کی قسم اے میرے صحابہ، اے میرے امتی، یہ بعد میں آنے والی امتی، میں تم لوگوں کے لیے اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ تم پر فقر و فاقہ آئے گا، یعنی تم پر فقر و فاقہ آئے گا، بلکہ اس بات سے میں ڈرتا ہوں واللہ اخشى علیکم اب تبسط علیکم الدنیا، کہ کہیں تمہارے اوپر دنیا غالب نہ آ جائے، یعنی دنیا کی محبت آخرت کے مقابلے میں تم پر غالب نہ آ جائے، میں اسی بات سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جملہ ارشاد فرمایا۔ اور ابھی دیکھ لیجیے ایک انسان دنیاوی کاروبار کے اندر ملوث ہے، اس شخص سے کہیے کہ چلیے اذان ہو چکی ہے، حیا الصلاۃ حیا الفلاح کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں آئی، وہ شخص کہتا ہے آپ جائیے ہم پڑھ لیں گے، چاہے کل سے پڑھ لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس بات کا اندیشہ تھا اللہ کے نبی کو کہ ان تبسط علیکم الدنیا، کہ کہیں دنیا تم پر غالب نہ آ جائے، اور اس وجہ سے میں نہیں ڈر رہا ہوں کہ تم غریب ہو جاؤ گے تو تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ تم فقر و فاقہ میں ممکن ہے کہ اللہ کو یاد کرو گے، لیکن جیسے ہی تم دنیا کے اندر آؤ گے، دنیا کے اندر ملوث ہوگی ہمارے اوپر، تو اللہ رب العالمین کو بھولنے کا زیادہ امکان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اندیشہ ظاہر کیا تھا، اور ابھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف بلایا جائے ان کے پاس وقت نہیں ہے، مال و دولت کما رہے ہیں لیکن ان کے اوپر دنیا غالب ہے اور آخرت مغلوب ہے۔ سامعین کرام، مال کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے ایک طریقے سے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے آگے اور آئیے، دیکھیے ایک شخص کے پاس جب مال آتا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر وہ شخص دیندار ہے، دین سے جڑا ہوا ہے تو بہتر ہے اس مال کو بھی وہ شخص دیندار بنا دیتا، لیکن وہی شخص بے دین ہے، بے دین شخص کے پاس مال آئے گا وہ کیا کرتا ہے؟ اس مال کو بھی وہ بے دین بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دیندار شخص ہے جس کو دین کو لے کر چاہت ہے، اللہ کا کہیں گھر بن رہا ہے،
کہیں غریب مسکین اس کی ضرورت مند ہے وہاں پہ وہ خرچ کرتا ہے. لیکن کوئی شخص بے دین ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان پیسوں کو ناچ گانوں، بے حیائی کی چیزوں، شراب والی چیزوں، ان تمام بےہودہ قسم کی چیزوں میں لگاتا ہے. وہی ہوتا ہے کہ جب مال نیکوکاروں کے پاس آتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نیکوکار ہو جاتا ہے. جب بدکاروں کے پاس آتا ہے تو مال بھی کیا ہوتا ہے؟ بدکار ہو جاتا ہے. سامعین کرام، قارون کو یاد کیجیے. قارون کو اللہ رب العالمین نے کتنا زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن اس کا ایک جملہ اللہ رب العالمین کو اتنا برا لگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مال سمیت اس کو زمین کے اندر پھنسا دیا. لوگوں نے کہا کہ قارون، آپ کو یہ جو مال و دولت ملا ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ملا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو مال و دولت ہم نے جو حاصل کیا ہے، یہ مال و دولت میں نے اپنی قابلیت کے بنا پر کیا ہے. اللہ رب العالمین کو یہ جملہ اس کا پسند نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے اس کو ہلاک کر دیا. اگر ہمیں اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین مال دے دے، ہمیں اور آپ کو اپنے ماضی کو یاد کرنا چاہیے کہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کس حالات میں تھے. جس رب نے ہمیں غنی کیا ہے وہ رب ہمیں اور آپ کو 10 سال کے بعد کہیں اس سے بھی بدتر حالات نہ کر دے. ہمیں اور آپ کو اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے اندر تکبر نہیں آنی چاہیے. اگر اللہ رب العالمین نے وقتی طور پر مال دے رکھا ہے، ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں. ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں کہ پچھلے زمانے میں ہم کھانے پینے کے محتاج تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مال سے نوازا ہے. لیکن ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ مال و دولت اگر آج چاہے تو آج چھین لے، کل چاہے تو کل چھین لے. یہ بات ہمیشہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے. تکبر اور غرور ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر نہیں آنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں لیس الغنى عن كثرة الغرب ولكن الغنى غنى النفس، کہ مال کی کثرت سے کوئی غنی نہیں ہوتا بلکہ نفس کی غنا کی وجہ سے ایک انسان غنی ہوتا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے سمجھے، ایک انسان کے پاس کافی زیادہ مال و دولت ہے لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. اس سے اگر کوئی بات کہیے تو ہمیشہ رونا ہوتا ہے. لیکن ایک غریب شخص جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے وہ کھاتا ہے، اسی میں خوش ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک انسان جو امیر ہوتا ہے اپنے نفس سے امیر ہوتا ہے، مالداری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. مال آپ کے پاس موجود ہے اور آپ رونا رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو صرف مالداری کی وجہ سے ایک انسان مالدار نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک انسان اپنے نفس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ مالدار ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور میں کہوں گا، ابھی کا جو دور چل رہا ہے بڑا شو کا دور ہے. ایک انسان کی کمائی 20,000 روپے ہے لیکن وہ انسان شو ایسا کر رہا ہے اپنے آپ کو گویا کہ وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے. ہم اپنے یہاں ایک کہاوت ہے کہ جتنا بڑا چادر ہے اتنا ہی ہمیں آپ کو اپنا پیر پھیلانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی چادر سے زیادہ اگر پیر پھیلائیں گے تو کہیں ہمیں اور آپ کو ٹھنڈی، ہمیں اور آپ کو ہلاک و برباد نہ کر دیں. جب ہمیں آپ کو اللہ رب العالمین تھوڑا ہی مال دے رکھا ہے اسی میں صبر کریں، اسی میں محنت کریں. اگر ہمیں کوئی چیز 20,000 کی خریدنے کی سجاوٹ اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے تو کیا ضرورت ہے دنیا والوں کو دکھانے کا کہ ہم بہت امیر ہیں، ہمارے پاس فلاں ہے، قرض لے کر یا پھر لون پر لے کر فلاں اپنے اوپر یہ سب چیزیں لا کر ہمارا کیا کرنا چاہتے ہیں. سامعین کرام، ایک نصیحت ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو مال دے رکھا ہے اسی مال کے اندر ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے. بس میں آخری بات رکھوں گا، ہم اور آپ دنیا کے معاملے میں اپنے سے امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلانا شخص اتنا امیر ہے، فلاں چیز کیا تو ہم بھی کریں گے تو اس سے زیادہ امیر ہو جائیں گے. اور دین کے معاملے میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. کہیں کہ فلانا شخص اتنا بے دین ہے، اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے. ایسا تھوڑی نہ ہے ہم اللہ کی عبادت کریں گے تبھی اللہ رب العالمین ہمیں مال دے گا. اور ایک انسان جب مال کے معاملے میں اس جملہ کو یاد رکھیے گا، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی سکون ملے، اس جملہ کو یاد رکھیے گا، اس جملہ کو یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے تو ہمیں اور آپ کو سکون ہی سکون ملے. ایک انسان جب اپنے سے زیادہ مالدار شخص کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے سے زیادہ اس شخص کے پاس مال ہے، تو زیادہ کی چاہت میں ہمیشہ غم و فکر کے اندر، ٹینشن کے اندر رہتا ہے. ایک انسان سکون کی زندگی نہیں جی رہا ہوگا. آپ پوچھ لیجیے گا، آپ ایسے شخص کو دیکھ لیجیے گا.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انظر الی من فوقکم، دین کے معاملے میں تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، دین کے معاملے میں تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے اوپر ہیں۔ یعنی اگر ہم آپ نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ فلانا شخص تو نمازی ہے۔ اگر ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے فلانا شخص تو نفل کا پابند ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں ہم اپنے اوپر والے کو دیکھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر من هو اسفل منکم، پھر اسی طریقے سے دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تب تم کیا کرو گے؟ تم سکون اپنے آپ کو محسوس کرو گے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کا بدن کو سلامت رکھا ہے، لیکن مانو دولت اتنا نہیں کماتا، ہم اور آپ پکا کے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنا سکون نہیں۔ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو جھوپڑیوں کے اندر، اگر ہم اور آپ جھوپڑی کے اندر موجود ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو کہیں پر ٹینٹ لگا کر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ملے گا؟ ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تب تم کیا کرو گے؟ سکون کی زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہاتھ دے رکھا ہے، لیکن کسی شخص کو ہاتھ نہیں دے رکھا، تو ہمیں اور آپ کو اس شخص کو دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہمارا ہاتھ سلامت رکھا ہے، اس سے کیا ملے گا؟ ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اور آپ دنیا کمائیں۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا اتنا کمانا، دنیا کے اندر اتنا ملوث ہو جانا کہ دین کو بھول جانا، قرآن و حدیث کو بھول جانا، اسلام کو بھول جانا، آخرت کو بھول جانا، یہ غلط ہے۔ زیادہ مال کی چاہت، بہت زیادہ مال کی چاہت، بہت زیادہ پراپرٹی کی چاہت، یہ غلط ہے۔ یہ غلط نہیں کہ ہم اور آپ دنیا کما رہے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اڑوس پڑوس کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ نیت ہے تو اچھی بات ہے، لیکن دنیا کے اندر اتنا زیادہ ملوث ہو جانا کہ ہمارا آخرت کو بھلا جائے، یہ غلط ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے فضل سے ہم تمام لوگوں کو غنی کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتنا مال عطا کر دے کہ ہم کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر صرف اور صرف تو اپنا محتاج بنا، دنیا کے اندر ہمیں کسی دوسرے کا محتاج نہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔